السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوگے۔ کبھی کبھی ایک ماں اپنی پوری زندگی صرف ایک خواب کے لیے گزار دیتی ہے، اپنے بچوں کی خوشی اور ان کی کامیابی اور ان کے مستقبل کے لیے وہ اپنی خواہشات قربان کر دیتی ہے، اپنے دکھ چھپا لیتی ہے، مگر اولاد کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر سب بھول جاتی ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب وہی ماں بڑھاپے میں تنہا رہ جائے، جب اس کا اکلوتا بیٹا روزگار کی خاطر پردیس چلا جائے اور وہ ہر روز دروازے کی طرف دیکھتی رہے کہ شاید آج اس کا بیٹا واپس آ جائے۔ آج کی کہانی ایک ایسی ماں کی ہے جس نے اپنی ساری زندگی اپنے بیٹے پر قربان کر دی، مگر قسمت نے ایسا امتحان لیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ یہ کہانی ہے محبت کی، قربانی کی، صبر کی اور ایک ایسی ماں کی دعا کی جو اس کی دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنے اولاد کی زندگی بدلتی رہی۔ آئے سنتے ہیں ایک ماں، ایک بیٹے اور ایک وفادار بہو کی دل کی چھو لینے والی داستان۔ بیٹا پردیس چلا گیا، ماں کی آزمائش شروع ہو گئی۔ ماں ایک ایسا لفظ ہے جس کے قدموں تلے جنت ہے، مگر جب وہی ماں بڑھاپے میں تنہا رہ جائے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ آج کی کہانی ایک ایسی ماں کی ہے جس کی پوری دنیا اس کا اکلوتا بیٹا تھا، لیکن قسمت نے ایسا موڑ لیا کہ اس کا بیٹا پردیس چلا گیا۔ پھر اس کی بہو نے ایسا کام کیا کہ پورا محلہ حیران رہ گیا۔ چھوٹے سے گاؤں میں سلمیٰ بی بی اپنے اکلوتے بیٹے احمد اور بہو مریم کے ساتھ رہتی تھی۔ شوہر کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا۔ سلمیٰ بی بی نے دن رات محنت کر کے احمد کو پڑھایا، اپنے خواب قربان کیے، لیکن بیٹے کی ہر خواہش پوری کی۔ جب احمد کو اچھی ملازمت ملی تو سب سے پہلے اس نے ماں کا ہاتھ چوم کر کہا، امی آج جو کچھ بھی ہوں آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں۔ یہ سن کر سلمیٰ بی بی کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ کچھ عرصے بعد احمد کی شادی مریم سے ہوئی۔ مریم نہایت نرم دل، باادب اور سمجھدار لڑکی تھی۔ وہ ساس کو ہمیشہ اماں جان کہہ کر بلاتی، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی اور گھر کے ہر کام میں ان کی مدد کرتی۔ ایک دن احمد کے پاس بیرون ملک ملازمت کی پیشکش آئی۔ تنخواہیں بہت اچھی تھیں، مگر اس کا مطلب تھا اس کے کئی سال کے لیے ماں سے دور جانا پڑے گا۔ احمد نے پریشان ہو کر ماں سے کہا، امی اگر آپ اجازت دیں تو میں پردیس چلا جاؤں، میں آپ کے لیے ایک بہتر زندگی بنانا چاہتا ہوں۔ سلمیٰ بی بی چند لمحوں خاموش رہی، پھر مسکرا کر بولی، بیٹا میں کبھی اپنے بچوں کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی، جاؤ اللہ تمہیں کامیاب کرے، لیکن ایک وعدہ کرو مجھے کبھی بھولنا نہیں۔ احمد نے ماں کے قدم چوم لیے۔ چند دن بعد روانگی کا وقت آ گیا۔ گھر میں عجیب سی خاموشی تھی۔ ماں بار بار بیٹے کو چہرہ دیکھتی، جیسی ہر لمحہ اپنے دل کو محفوظ کرنا چاہتی تھی۔ ایئرپورٹ جانے سے پہلے احمد نے ماں کو گلے لگایا اور کہا، امی صرف 2 سال کی بات ہے، پھر میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ سلمیٰ بی بی نے آنسو چھپاتے ہوئے کہا، اللہ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ بیٹا احمد چلا گیا۔ گھر کا دروازہ بند ہوا تو ایسے لگا جیسے گھر کی ساری رونقیں بھی اس کے ساتھ چلے گئی ہوں۔ سلمیٰ بی بی ہر روز دروازے کی طرف دیکھتی جیسے ابھی احمد واپس آ جائے گا، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کی اصل آزمائش تو اب شروع ہونے والی ہے۔ بہو نے ایسا کیا کیا کہ سب حیران رہ گئے۔ احمد کے پردیس جانے کے بعد گھر واقعی سنسان ہو گیا تھا۔ سلمیٰ بی بی ہر صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی اور پھر اس کے کمرے میں جا کر چند لمحے خاموش بیٹھی رہتی۔ شروع میں احمد روز فون کرتا تھا، کبھی ویڈیو کال پر ماں سے بات کرتا، کبھی اپنی نئی زندگی کے قصے سناتا۔ سلمیٰ بی بی بیٹے کی آواز سن کر خوش ہو جاتی، لیکن کال ختم ہوتے ہی ان کی آنکھوں میں نم ہو جاتی۔ مریم یہ سب دیکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ساس کے دل میں بیٹے کی جدائی کا دکھ کتنا گہرا ہے، اس کے لیے وہ سب سے پہلے زیادہ ان کا خیال رکھنے لگی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن سلمیٰ بی بی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ تیز بخار اور کمزوری نے انہیں بستر سے لگا دیا۔ مریم پوری رات ان کے سرہانے بیٹھی رہی، کبھی پانی پلاتی، کبھی دوا دیتی اور کبھی ان کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتی۔ رات کے آخری پہر سلمیٰ بی بی نے دھاندلی آنکھوں سے مریم کو دیکھا اور آہستہ سے بولی، بیٹی تم سوئی نہیں ابھی تک؟ مریم نے مسکرا کر جواب دیا، امی جان جب ماں بیمار ہو تو بیٹیاں کیسے سو سکتی ہیں؟ یہ سن کر سلمیٰ بی بی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہیں محسوس ہوا اللہ نے بیٹے کو دوری کے باوجود انہیں ایک بیٹی کا سہارا دے دیا ہے۔ چند دن بعد ان کی طبیعت بہتر ہو گئی، مگر عمر کے اثرات نمایاں ہونے لگے تھے۔ اب وہ پہلے کی طرح گھر کے کام نہیں کر سکتی تھی۔ مریم نے آہستہ کر کے تمام ذمہ داریاں اپنے ہاتھ میں لے لی۔ محلے کی عورتیں اکثر حیران ہوتی۔ ایک دن ایک پڑوسن نے مریم سے کہا، آج کل ایسی بہو کہاں ملتی ہیں، لوگ تو ساس کو بوجھ سمجھتے ہیں اور تم انہیں ماں سے بھی بڑھ کر عزت دیتی ہو۔ مریم نے مسکرا کر جواب دیا،
اگر میں اپنی ساس کی خدمت نہیں کروں گی تو کل میرے بچوں کی میری خدمت کرنا کیسے سکھاؤ گی؟ یہ بات سن کر سب خاموش ہو گئے۔ ادھر پردیس میں احمد دن رات محنت کر رہا تھا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ جلدی سے کچھ پیسے جمع کرے اور واپس آ کر اپنی ماں اور بیوی کو ہر خوشی دے، مگر زندگی ہمیشہ انسان کے منصوبوں کے مطابق نہیں چلتی۔ ایک رات احمد کو کمپنی کے ایک بڑے منصوبے کے سلسلے میں دور شہر جانا تھا۔ واپسی پر اس کی گاڑی کو شدید حادثہ آیا۔ احمد زخمی ہو گیا۔ کئی دن تک وہ ہسپتال میں زیر علاج رہا۔ اس نے گھر والوں کو پریشان نہ کرنے کے لیے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ جب کافی دن تک اس کا فون بند رہا تو سلمیٰ بی بی پریشان ہو گئی۔ ان کے دل بار بار بے چین ہو رہا تھا۔ انہیں مریم سے کہا، بیٹی نہ جانے کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے۔ مریم نے انہیں تسلی دی مگر خود بھی فکر مند ہو گئی۔ کئی دن بعد احمد کو فون آیا۔ اس کی آواز کمزور تھی۔ سلمیٰ بی بی نے فوراً پوچھا، بیٹا خیریت تو ہے؟ احمد نے ہنسنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، امی بس کام زیادہ تھا، لیکن ماں دل کی زبان سمجھتی ہے۔ انہیں محسوس ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ ضرور چھپایا جا رہا ہے۔ کافی اصرار کے بعد احمد نے ساری حقیقت بتا دی۔ یہ سن کر سلمیٰ بی بی کا دل درد اٹھا۔ انہیں فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ میری باقی زندگی میرے بیٹے کے دے دے۔ اس رات ماں اور بہو دونوں دیر تک روتی رہیں۔ مریم نے فیصلہ کیا وہ احمد سے کچھ عرصہ آرام کرنے کا کہے گی، مگر احمد نے جواب دیا، میں صرف آپ لوگوں کے بہتر مستقبل کے لیے محنت کر رہا ہوں۔ مہینے گزرتے گئے۔ آخر ایک دن احمد خوشخبری سنائی، امی میرا معاہدہ ختم ہونے والا ہے، میں چند دن بعد واپس آ رہا ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی سلمیٰ بی بی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے فوراً گھر کی صفائی شروع کر دی، احمد کا کمرہ سجایا۔ مریم بھی خوش تھی۔ وہ ہر روز نئے منصوبے بناتی کہ احمد کے آنے پر کیا کیا پکانا ہے۔ پورا گھر برسوں بعد دوبارہ زندہ محسوس ہونے لگا تھا، مگر قسمت ابھی ایک اور امتحان چھپائے بیٹھی تھی۔ احمد کی واپسی سے صرف چند ہفتے پہلے سلمیٰ بی بی کی طبیعت دوبارہ خراب ہو گئی۔ اس بار بیماری سے پہلے زیادہ شدید تھی۔ ڈاکٹروں نے آرام اور مسلسل دیکھ بھال کا مشورہ دیا۔ مریم دن رات ان کے ساتھ رہنے لگی۔ وہ خود ٹھیک سے نہیں سوتی تھی، مگر ساس کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے دیتی۔ ایک رات سلمیٰ بی بی نے مریم کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹی اگر مجھے کچھ ہو جائے تو احمد کا خیال رکھنا۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امی جان ایسی بات نہ کریں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ سلمیٰ بی بی نے آسمان کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ انہیں شاید زندگی کی حقیقت پہلے سے زیادہ واضح نظر آنے لگی تھی۔ ادھر احمد واپسی کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ گھر میں حالات کتنے بدل چکے ہیں۔ وہ صرف دن گن رہا تھا اور گھر میں سب کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن آنے والے دنوں میں ایک ایسا واقعہ ہونے والا تھا جو احمد، مریم اور سلمیٰ بی بی تینوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دینے والا تھا۔ وہ دن جسے سب کچھ بدل دیا۔ سلمیٰ بی بی کی طبیعت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ مریم ہر لمحہ انہیں کے ساتھ رہتی اور انہیں دوائی دیتی، کھانا کھلاتی اور ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی۔ محلے والے اکثر کہتے تھے کہ ایسی بہو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ ادھر احمد بھی واپسی کے دن گن رہا تھا۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد وہ اپنے گھر، اپنی ماں اور اپنی بیوی کے پاس واپس آنے والا تھا۔ اس نے کسی کو اپنی واپسی کی صحیح تاریخ نہیں بتائی تھی، کیونکہ وہ سب کو حیران کرنا چاہتا تھا۔ ایک رات سلمیٰ بی بی کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ مریم گھبرا گئی اور فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد کہا، عمر زیادہ ہے اور جسم بہت کمزور ہو چکا ہے، ان کا خاص خیال رکھیں۔ یہ سن کر مریم کی آنکھیں بھر آئیں۔ اسی رات سلمیٰ بی بی نے مریم کو اپنے پاس بلایا، بیٹی میرے پاس بیٹھو۔ مریم خاموشی سے ان کے قریب بیٹھ گئی۔ سلمیٰ بی بی نے کانپتے ہاتھوں سے مریم کا ہاتھ تھاما اور کہا، تم مجھے کبھی ساس نہیں سمجھا، ہمیشہ ماں سمجھا ہے، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ مریم رونے لگ گئی، امی جان آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ سلمیٰ بی بی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہر انسان نے ایک دن جانا ہوتا ہے، بیٹی اگر میں نہ رہوں تو احمد کا خیال رکھنا۔ یہ سن کر مریم خود کو سنبھال نہ سکی۔ وہ ان کے گلے لگ کر بہت دیر تک روتی رہی۔ اگلی صبح ایک حیران کن واقعہ ہوا۔ گھر کے دروازے پر دستخط ہوئی۔ مریم نے دروازہ کھولا تو سامنے احمد کھڑا تھا۔ احمد خوشی سے اس کی چینخ نکل گئی۔ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، میں آ گیا ہوں۔ مریم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ احمد فوراً اپنی ماں کے کمرے میں گیا۔ سلمیٰ بی بی بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ جیسے انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ احمد میرا بیٹا ہے۔ احمد فوراً ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ان کے ہاتھ چومنے لگا۔ امی میں واپس آ گیا ہوں، اب کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ سلمیٰ بی بی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ لمحے گھر کے ہر فرد کے لیے ناقابل فراموش تھے۔ چند دنوں تک ایسا محسوس ہوا
جیسے گھر میں دوبارہ بہار آ گئی ہو۔ احمد اپنی ماں کے ساتھ وقت گزارنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی پسند کی باتیں کرنا سلمیٰ بی بی بھی خوشی دکھائی دیتی تھی، مگر شاید وہ اپنے دل کی ایک آخری خواہش پورا ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک رات سب لوگ کھانا کھا کر بیٹھے تھے۔ سلمیٰ بی بی نے احمد اور مریم کو اپنے پاس بلایا۔ انہوں نے دونوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ میں لیا اور کہا، تم دونوں میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس لیے مجھے تم جیسے بچے دیے۔ پھر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا مانگی، یا اللہ میرے بچوں کو ہمیشہ خوش رکھنا۔ اس رات وہ معمول سے زیادہ سکون لگ رہی تھی۔ صبح جب مریم ان کے کمرے میں گئی تو وہ خاموشی سے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ مریم نے انہیں آواز دی، امی جان۔ کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے دوبارہ پکارا، امی جان، لیکن اس بار بھی خاموشی تھی۔ مریم کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے فوراً احمد کو بلایا۔ احمد دوڑتا ہوا اس نے امی کا ہاتھ پکڑا۔ وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ سلمیٰ بیوی اپنے رب کے پاس جا چکی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر احمد ٹوٹ گیا۔ وہ ماں کے سینے پر سر رکھ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ امی، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی۔ گھر میں کہرم مچ گیا، محلے والے جمع ہو گئے، ہر شخص کی آنکھ میں نم تھی، سب یہی کہہ رہے تھے سلمیٰ بی بی بہت نیک خاتون تھی۔ جنازے کے دن پورا گاؤں موجود تھا، لیکن انہوں نے آخری الوداع کہنے آئے تھے۔ احمد مسلسل رو رہا تھا۔ اس بار وہ دن یاد آ رہے تھے جب اس کی ماں نے اسے پردیس جانے کی اجازت دی تھی۔ جنازے کے بعد سب لوگ واپس چلے گئے تو اس کے گھر بہت خالی لگنے لگا۔ وہی گھر جس میں کبھی سلمیٰ بی بی کی آواز گونجتی تھی اب خاموش تھا۔ چند دن بعد احمد اپنی ماں کی چیزیں ترتیب دے رہا تھا۔ اسی دوران اسے ایک پرانا لفافہ ملا۔ اس پر لکھا تھا، میرے پیارے بیٹے احمد کے لیے۔ احمد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے خط کھولا تو خط میں لکھا تھا، میرے پیارے بیٹے، اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس دنیا میں نہیں ہوں۔ بیٹا، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور مجھے تم پر فخر ہے۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ تم مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ تم نے ہمیشہ میرا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، مریم صرف تمہاری بیوی نہیں، میری بیٹی بھی ہے۔ اس کی قدر کرنا۔ تم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن کر رہنا۔ میری سب سے بڑی خوشی یہی ہوگی کہ تم دونوں ہمیشہ خوش رہو گے، تمہاری ماں سلمیٰ۔ خط پڑھتے ہی احمد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے مریم کی طرف دیکھا۔ مریم بھی رو رہی تھی۔ اسی لمحے دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ سلمیٰ بی بی کی سکھائی ہوئی محبت اور احترام اور خلوص کی رویت کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے، کیونکہ کچھ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں مگر ان کی محبت کبھی نہیں مرتی۔ ماں کے بعد گھر کا سکون ایک نیا راز۔ سلمیٰ بی بی کا انتقال کو چند ہفتے گزر چکے تھے، لیکن گھر کا ماحول اب بھی سوگوار تھا۔ وہی صحن، وہی کمرے، وہی دیواریں موجود تھیں، مگر ان کے سب میں ایک عجیب سی خاموشی بس گئی تھی۔ احمد اکثر رات کو دیر تک جاگتا رہتا، کبھی ماں کے کمرے میں جا کر بیٹھ جاتا، کبھی ان کی الماری کھول کر ان کے کپڑوں کو دیکھتا، کبھی ان کی پرانی تصویر کو سینے سے لگا کر خاموشی سے آنسو بہاتا۔ مریم ہر لمحے اس کا ساتھ دیتی۔ وہ جانتی تھی کہ ماں کا غم کوئی معمولی غم نہیں ہوتا۔ ایک شام احمد کو صحن میں بیٹھا تھا، سورج کی غروب ہو رہا تھا اور آسمان پر سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک اس کی ماں وہ بات یاد آئی جب وہ اکثر کہا کرتی تھی، بیٹا، انسان دنیا میں سے چلا جاتا ہے مگر اس کی نیکیاں اور محبتیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ احمد آنکھیں بھر آئیں۔ اسی دوران مریم ایک پرانا صندوق لے کر آئی۔ احمد، یہ صندوق مجھے امی جان کی الماری کے اوپر رکھا ملا تھا۔ احمد نے حیرت سے صندوق کی طرف دیکھا۔ یہ وہی پرانی لکڑی کا صندوق تھا جسے سلمیٰ بی بی ہمیشہ بہت سنبھال کر رکھتی تھی۔ انہوں نے کبھی کسی کو اسے کھولنے کے نہیں دیا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے احمد نے صندوق کھولا۔ اندر پرانی تصویر، چند خطوط، کچھ یادگار چیزیں، ایک بند لفافہ رکھا ہوا تھا۔ لفافے پر صاف الفاظ میں لکھا تھا، میرے بیٹے احمد کے لیے، میری وفات کے بعد۔ احمد کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے لفافہ کھولا۔ اندر ایک خط تھا۔ خط میں سلمیٰ بی بی نے اپنی زندگی کے کئی راز لکھے تھے۔ انہوں نے لکھا تھا، میرے بیٹے احمد، اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو میں اس دنیا میں نہیں ہوں۔ بیٹا، میری زندگی میں ایک ایسا راز تھا جو میں تمہیں کبھی نہ بتا سکی۔ تمہارے والد کے انتقال کے بعد حالات بہت سخت ہو گئے تھے۔ کئی راتیں ایسے گزری جب گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کیا، کپڑے سیے، اپنی ضرورتوں کو قربان کیا تاکہ تمہاری تعلیم جاری رہ سکے، مگر ایک بات تمہیں نہیں جانتے تھے، تمہاری اعلیٰ تعلیم کے آخری سال کی فیس ادا کرنے کے لیے مجھے اپنا واحد سونے کا زیور بیچنا پڑا تھا۔ وہ زیور تمہارے والد کی آخری نشانی تھی۔ میں نے کبھی تمہیں یہ بات نہیں بتائی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم خود کو بوجھ سمجھو۔ میرے لیے تمہاری کامیابی ہر چیز سے بڑھ کر تھی۔ یہ پڑھ کر احمد کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہنے لگے۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کی ماں نے اس کے لیے اتنی قربانی دی تھی۔
خط ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ آگے لکھا تھا، بیٹا اگر زندگی میں کبھی تمہیں کسی ضرورت مند یتیم بے سہارا شخص کی مدد کرنے کا موقع ملے تو ضرور کرنا، یہی میری خواہش ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میری محبت اور قربانی صرف تم تک محدود نہ رہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی آسانی کا سبب بنے۔ احمد خان پڑھ کر خاموش ہو گیا، کمرے میں سناٹا تھا، مریم بھی رو رہی تھی۔ کافی دیر بعد احمد نے آہستہ سے کہا، میں امی کی ہر خواہش ضرور پوری کروں گا۔ اس دن اس نے ایک فیصلہ کیا، اس نے گاؤں کے مستحق بچوں کی تعلیم کے لیے ایک چھوٹا سا فنڈ قائم کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی اور بچہ صرف غربت کی وجہ سے تعلیم سے محروم نہ رہے۔ کچھ ہی دنوں میں احمد کا کام شروع کر دیا۔ اس نے گاؤں کے اسکول کا دورہ کیا، ضرورت مند بچوں کی فہرست بنائی اور ان کی فیس، کتابوں، یونیفارم کا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ جب لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو سب نے احمد کی تعریف کی، لیکن احمد نے جانتا تھا کہ یہ سب اس کی ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ ایک دن ایک یتیم بچے اس کے پاس آئے، اس کی آنکھوں میں خواب تھے مگر وسائل نہیں تھے۔ احمد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، پڑھائی جاری رکھو، باقی فکر مت نہ کرو۔ بچے کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اسی لمحے احمد کو محسوس ہوا جیسے کہیں نہ کہیں اس کی ماں بھی مسکرا رہی ہے۔ رات کو جب وہ گھر واپس آیا تو مریم نے کہا، آج امی جان آپ پر بہت خوش ہوں گی۔ احمد نے آسمان کی طرف دیکھا، دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اسے لگا جیسے ماں کی دعائیں ابھی بھی اس کے ساتھ ہیں، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ زندگی اس کے لیے ایک اور بڑی خوشی سنبھال کر بیٹھی ہے، ایک ایسی خوشی جو اس کے گھر میں خاموشیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ ماں کی آخری دعا قبول ہو گئی۔ سلمیٰ بی بی کو دنیا سے رخصت ہوئے کئی مہینے گزر چکے تھے، لیکن ان کی یادیں ابھی بھی گھر کے ہر کونے میں زندہ تھی۔ کبھی ان کی مسکراہٹ یاد آتی، کبھی ان کی صحتیں اور کبھی وہ دعائیں جو وہ ہر نماز کے بعد اپنے بچوں کے لیے مانگا کرتی تھی۔ احمد اور مریم نے خود کو زندگی میں ماں کی کمی ایسی تھی جو ہر شخص خوشی کے درمیان بھی محسوس ہوتی ہے۔ ایک دن احمد اپنے کمرے میں بیٹھا پرانی تصویر دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک تصویر پر پڑی جس میں وہ بچپن میں اپنی ماں کی گود میں بیٹھ کر مسکرا رہا تھا۔ تصویر دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں بھر آئیں اور اسے یاد آیا کہ سلمیٰ بی بی اکثر کہا کرتی تھی، بیٹا دنیا کی سب سے بڑی دولت اچھے رشتے ہوتے ہیں، پیسہ آتا جاتا رہتا ہے لیکن محبت اور عزت ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ احمد نے تصویر کو سینے سے لگایا اور اسی دوران مریم کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی خوشی تھی۔ احمد، مجھے تم سے ایک ضرور بات کرنی ہے۔ احمد حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ مریم نے خاموشی سے ایک رپورٹ اس کے ہاتھ میں رکھی۔ چند لمحے تک احمد سمجھ نہ سکا، پھر جب اس نے رپورٹ پڑھی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کیا یہ سچ ہے؟ مریم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ جی احمد، اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑی خوش دی ہے۔ احمد کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ باپ بننے والا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنی ماں یاد آئی۔ اگر وہ آج زندہ ہوتی تو خوشی سے نہ جانے کیا کرتی۔ وہ فوراً ماں کی تصویر کے پاس گیا اور آہستہ سے بولا، امی آپ اب دادی بننے والی تھی، کاش آج آپ ہمارے ساتھ ہوتی۔ کمرے میں خاموشی تھی مگر احمد کو ایسا محسوس ہوا جیسے ماں کی دعائیں ابھی بھی ان کے ساتھ تھیں۔ دن گزرتے گئے، پورا گھر آنے والے مہمان کی تیاری میں مصروف ہوا۔ مریم کا خیال رکھا جانے لگا۔ احمد ہر وقت اس کے ساتھ رہتا۔ اسے سلمیٰ بی بی کی وہ نصیحت یاد آتی تھی، بیٹا عورت ماں بننے کے سفر میں بہت تکلیف برداشت کرتی ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ دینا۔ احمد اسی نصیحت کو دل سے اپنا لیا۔ تو 9 مہینے گزر گئے، آخر وہ دن آ گیا جس کو سب کا انتظار تھا۔ مریم کو اسپتال لے جایا گیا۔ احمد کے دل کی دھڑکن تیز تھی، وہ مسلسل دعائیں کر رہا تھا۔ گھنٹوں کے انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آئے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو، آپ کے گھر بیٹی ہوئی ہے۔ یہ سنتے ہی احمد کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے سجدہ شکریہ ادا کیا۔ جب اس نے پہلی بار اپنی ننھی بیٹی کو گود میں لیا تو اس کا دل بھر آیا۔ بچی بالکل معصوم تھی، اس کی ننھی ننھی انگلیاں احمد کی انگلیاں پکڑ رہی تھی۔ احمد کو ایسا محسوس ہوا جیسے زندگی نے اسے دوبارہ جینے کا مقصد دے دیا ہے۔ چند دن بعد نام رکھنے کی بات آئی، سب مختلف نام تجویز کر رہے تھے۔ تب احمد نے کہا، میں اپنی بیٹی کا نام سلمیٰ رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی مریم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ امی جان کا نام؟ احمد نے مسکرا کر سر ہلا دیا، جی، تاکہ ان کی محبت ہمیشہ میرے ساتھ زندہ رہے۔ یہی ننھی بچی کا نام سلمیٰ رکھ دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا، گھر پھر سے ہنسی گونجنے لگا۔ ننھی سلمیٰ کی شرارتیں، اس کی معصوم باتیں، اس کی مسکراہٹیں سب کے دل جیت لیتی تھی۔ احمد اکثر سوچتا تھا کہ شاید یہی ماں کی آخری دعا تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ یا اللہ میرے بچوں کی گھر خوشیوں سے بھر دے، اور واقعی ایسا ہوا۔ ایک شب احمد اپنی بیٹی کو گود میں لے کر آنگن میں بیٹھا تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ ننھی سلمیٰ اچانک پوچھا، ابا میری دادی کہاں ہیں؟ یہ سوال سن کر احمد چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا، بیٹا تمہاری دادی اللہ کے پاس ہیں۔
کیا وہ ہمیں دیکھتی ہیں؟ ننھی سلمیٰ کی معصومیت سے پوچھا۔ احمد کی آنکھیں نم ہوگی۔ ہاں بیٹا، مجھے یقین ہے وہ ہمیں دیکھتی ہیں اور ہمارے لیے دعائیں بھی کرتی ہیں۔ ننھی سلمیٰ مسکرائی دی۔ احمد بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ اسی لمحے اسے محسوس ہوا کہ کچھ رشتے موت سے ختم نہیں ہوتے، وہ دعائیں، یادیں اور محبتوں کی صورت میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ شاید یہی ایک ماں کی محبت کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ماں باپ کی محبت دنیا کے سب سے بے لوث محبت ہوتی ہے۔ ان کی قدر اس وقت کریں جب وہ ہمارے درمیان موجود ہوں، کیونکہ وقت گزر جانے کے بعد صرف یادیں رہ جاتی ہیں۔ ماں کی دعائیں انسان کی زندگی بدل سکتی ہیں اور ان کی خدمت دنیا کی اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بناتی ہیں۔ ننھی سلمیٰ اور دادی کی دعا۔ وقت خاموشی سے گزر رہا تھا۔ ننھی سلمیٰ اب آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی تھی۔ اس کی معصوم ہنسی نے گھر کی وہ خاموشیاں اختیار کر دی تھی جو سلمیٰ بی بی کے انتقال کے بعد ہر کونے میں محسوس ہوتی تھی۔ جب وہ چلنا سیکھ رہی تھی تو احمد اور مریم ہر قدم پر اس کا ہاتھ تھامے رہتے تھے، اور جب وہ بولنا سیکھنے لگی تو اس کا پہلا لفظ امی تھا۔ یہ سن کر مریم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، مگر احمد اپنی ماں کی یاد آ گئی۔ اسی وہ دن یاد آیا جب وہ خود چھوٹا تھا اور سلمیٰ بی بی اس کے ہر قدم پر خوش ہوا کرتی تھی۔ ایک دن ننھی سلمیٰ کے گھر میں کھیل رہی تھی، اچانک اس نے دیوار پر لگی اپنی دادی کی تصویر کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا، بابا یہ کون ہے؟ احمد چند لمحے خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، بیٹا یہ تمہاری دادی ہیں۔ دادی؟ بچی نے حیرت سے پوچھا۔ جی، وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اگر آج ہمارے ساتھ ہوتی۔ ننھی سلمیٰ تصویر کے قریب گئی اور اپنی ننھی انگلی تصویر پر رکھ دی۔ میں بھی آج دادی سے محبت کرتی ہوں۔ یہ سن کر احمد اور مریم دونوں کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ وقت گزرتا گیا، سلمیٰ اب اسکول جانے لگی۔ وہ پڑھائی میں بہت ذہین تھی، استاد بھی اس کی تعریف کرتے۔ ایک دن اسکول میں مضمون نویسی کا مقابلہ ہوا۔ عنوان تھا، میری زندگی کا سب سے بڑا ہیرو۔ باقی بچوں نے اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں اور اداکارہ یا شخصیت کے بارے میں لکھا، لیکن ننھی سلمیٰ نے اپنی دادی کے بارے میں لکھا۔ اس نے لکھا کہ میں نے اپنی دادی کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن میرے بابا کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھی تھی۔ انہوں نے میرے بابا کو بہت مشکلوں سے پڑھایا اور بڑا کیا۔ اگر میری دادی نہ ہوتی تو شاید میرے بابا آج اتنے کامیاب نہ ہوتے، اس لیے میری سب سے بڑی ہیرو میری دادی ہیں۔ جب اس کا مضمون پڑھا گیا تو پورا ہال خاموش ہو گیا۔ کئی اساتذہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ سلمیٰ مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اسی شام وہ خوشی خوشی ٹرافی لے کر گھر آئی۔ بابا، میں جیت گئی۔ میں نے اسے گلے لگا لیا۔ شاباش میری بیٹی۔ پھر اس نے مضمون پڑھا۔ ہر لفظ کے ساتھ اس کی آنکھیں نم ہوتی گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی ماں کی محبت نسلوں تک سفر کر رہی ہے۔ کچھ دن بعد احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ماں کے نام پر ایک فلاحی منصوبہ شروع کرے گا۔ اس نے گاؤں میں ایک چھوٹی سی لائبریری قائم کی۔ اس لائبریری کا نام رکھا سلمیٰ بی بی علم گھر۔ افتتاح کے دن پورا گاؤں جمع تھا۔ لوگ خوش تھے، اپنے بچوں کو کتابیں پڑھانے اور سکھانے کا بہترین موقع ملنے لگا۔ جب تختی سے پردہ ہٹایا گیا تو اس پر سلمیٰ بی بی کا نام چمک رہا تھا۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، امی، آپ نے مجھے تعلیم دی تھی، آج آپ کے نام سے علم بانٹا جا رہا ہے۔ اسی طرح ننھی سلمیٰ اس کے پاس آئی۔ اس نے باپ کا ہاتھ پکڑا اور بولی، بابا، دادی خوش ہوں گی نا؟ احمد مسکرا دیا، بہت خوش ہوں گی بیٹا۔ رات کو گھر واپس آتے وقت آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ احمد نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کہیں دور اس کی ماں اسے دعائیں دے رہی ہیں۔ اس نے محسوس کیا، ماں جسمانی طور پر ساتھ نہ بھی ہوں تو اس کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ بچوں کی کامیابی میں، دعاؤں میں، یادوں میں اور زندگی میں ہر خوبصورت لمحے میں زندہ رہتی ہیں۔ ننھی سلمیٰ آہستہ آہستہ اپنے والدین کی زندگی کا مرکز بنتی جا رہی تھی، اور احمد ہر روز اپنی ماں کی ایک اور بات کو مزید گہرائی سے سمجھنے لگا۔ نیکی اور محبت کبھی ضائع نہیں ہوتی، یہ نسلوں تک سفر کرتی ہے۔ واقعہ سلمیٰ بی بی دنیا سے جا چکی تھی، لیکن ان کی محبت اور ان کی تربیت اور ان کی دعائیں آج بھی زندہ ہیں۔ ماں باپ کی نیکیاں اور دعائیں صرف ان کی زندگی تک محدود نہیں رہتی، بلکہ آنے والی نسلوں تک پہنچتی ہیں۔ جو اولاد اپنے والدین کی عزت کرتی ہیں، ان کی قربانیوں کو یاد رکھتی ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتی ہیں، وہ زندگی میں حقیقی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ دادی کی دعا۔ وقت کبھی نہیں رکتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ننھی سلمیٰ بڑی ہو گئی۔ وہی بچی جو کبھی دادی کی تصویر سے باتیں کیا کرتی تھی، اب ایک سمجھدار، بااخلاق، باتعلیم یافتہ نوجوان لڑکی بن چکی تھی۔ گاؤں کے لوگ اس کی مثال دیا کرتے تھے۔ ہر کوئی کہتا تھا، یہ واقعہ سلمیٰ بی بی کی تربیت کا اثر ہے جو آج بھی اس کے خاندان میں نظر آتا ہے۔ سلمیٰ بی بی اپنی تعلیم مکمل کی اور ہمیشہ کی طرح بہترین نتائج حاصل کیے۔ احمد اور مریم
اپنی بیٹی پر فخر کرتے تھے، مگر زندگی میں کامیابی کے باوجود سلمیٰ کے دل میں ایک خواب تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ایسے بچوں کی مدد کرے جو غربت کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ یہی خواب اس نے اپنے والد سے سنا تھا، اور یہی خواب بھی اس کی دادی کا بھی تھا۔ ایک دن سلمیٰ نے احمد سے کہا، بابا، میں اپنی زندگی صرف اپنے لیے نہیں گزارنا چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ دوسروں کے لیے بھی آسانی کا سبب بنوں۔ یہ سن کر احمد کی آنکھوں میں خوشی چمک اٹھی، اسے اپنی ماں کی یاد آ گئی۔ بالکل یہی بات سلمیٰ بی بی بھی کہا کرتی تھی۔ کچھ عرصے بعد سلمیٰ نے اپنے گاؤں میں ایک تعلیمی فاؤنڈیشن قائم کی، جہاں غریب یتیم بچوں کی مفت تعلیم، کتابیں، رہنمائی فراہم کی جانے لگی۔ ابتدا میں چند بچے آئے، پھر درجنوں، پھر سینکڑوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چھوٹا سا منصوبہ ایک بڑے دائرے میں تبدیل ہو گیا۔ ابتدائی موقع پر ایک تقریب منعقد ہوئی، پورا گاؤں موجود تھا۔ اسٹیج پر احمد، مریم اور سلمیٰ بیٹھی تھی۔ جب سلمیٰ تقریر کرنے کے لیے کھڑی ہوئی تو اس کی آواز بھر آئی۔ اس نے کہا، آج اگر میں یہاں کھڑی ہوں تو اس کی وجہ میرے والدین، میری دادی ہیں۔ میں نے اپنی دادی کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن ان کی قربانیاں میری زندگی کا حصہ ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے قربانیاں دیں، میرے والد نے ان کی خواہشات کو آگے بڑھایا، اور آج بھی اس کی محبت خدمت کا سفر کو جاری رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے محسوس ہوا جیسے برسوں پہلے ماں کی گئی دعائیں آج بھی اثر دکھا رہی ہیں۔ تقریب ختم ہونے کے بعد احمد اکیلا لائبریری کے صحن میں جا بیٹھا، وہی لائبریری جو اس نے ماں کے نام پر بنائی تھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا، آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، دھیرے سے کہا، امی، آپ کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ آپ چاہتی تھی کہ علم پھیلے، محبت پھیلے، لوگ ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ آج آپ کا خواب زندہ ہے۔ اس کی آنکھوں سے چند آنسو بہہ نکلے، مگر اس بار ان آنسوں میں غم نہیں تھا، یہ خوشی اور اطمینان کے آنسو تھے۔ اسی لمحہ سلمیٰ اور مریم بھی وہاں آ گئیں۔ تینوں ایک ساتھ بیٹھ گئے، کچھ لمحے خاموش رہے، پھر سلمیٰ نے اپنے والد کا ہاتھ تھام لیا۔ بابا، آپ خوش ہیں؟ احمد نے مسکرا کر جواب دیا، آج بہت خوش ہوں۔ کیونکہ؟ سلمیٰ نے پوچھا۔ احمد آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ آج مجھے لگ رہا ہے کہ تمہاری دادی ہم سب کو دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ تینوں کی آنکھوں میں نم ہو گئی، مگر ان کے دل سکون سے بھر گئے، کیونکہ وہ اب جان چکے تھے کہ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، نیکیاں کبھی ضائع نہیں ہوتی، اور ماں باپ کی دعائیں نسلوں تک سفر کرتی ہیں۔ ماں باپ کی خدمت اور ان کی عزت اور ان کی دعائیں کی قدر کرنے زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دولت، شہرت اور آسائشیں ایک دن ختم ہو سکتی ہیں، لیکن والدین کی محبت اور ان کی نیک تربیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ جو اولاد اپنے والدین کی قربانیوں کو یاد رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے، ان کی خدمت کرنے، ان کی دعائیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔